الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درس مقصود الدنیا والآخرہ، جلد اول، والدین کے حقوق، کلاس نمبر 17۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی رضا والد کی رضا میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ ترمذی شریف۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اسی طرح والدین کے ساتھ نیکی، احسان، خدمت، ادب اور ان کی فرما برداری کرنا ان کا حق ہے۔ لوگوں کے حقوق میں سب سے زیادہ حق والدین کا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے حق کو ادا کرنے کا حکم فرمایا تو فوراً بعد والدین کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنا شکر ادا کرنے کا حکم فرمایا وہیں پر اپنے والدین کا شکر ادا کرنے کا بھی حکم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتوں برکتوں میں سے یہ حکم بھی اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر کرم نوازی ہے کہ بندہ میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرے گا تو میں اپنی نعمتوں میں اضافہ فرماؤں گا۔ لیکن کس قدر بندہ وہ بد نصیب ہے کہ نافرمانی کر کے اللہ تعالیٰ کی مزید رحمتوں سے محروم نہیں ہوتا بلکہ عطا شدہ نعمتوں سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ حضرت سفیان عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس نے 5 وقت نماز قائم کی اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور جس نے نمازوں کے بعد والدین کے لیے دعا کی اس نے والدین کا شکر ادا کیا۔ حضرت علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نماز کی ادائیگی میں اللہ تعالیٰ کی بعض نعمتوں کا شکر ہے، اور اس طرح نماز کی ادائیگی کے بعد والدین کے لیے دعا کرنا والدین کے بعد احسانات کا شکر ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوگی کہ والدین کو اف بھی نہیں کہنا، جھڑکنا تو بہت بڑا ظلم ہوگا، بلکہ نرمی اور احترام سے کلام کرنا ہے۔ والدین کے لیے اللہ تعالیٰ سے رحم و کرم اور مغفرت کی دعا کرنی ہے، والدین کی خدمت، شکر ادا کرنا ہے اور اطاعت کرنی ہے۔ وہ اولاد جو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو دل سے مان کر اس پر عمل کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کس قدر مستفید ہوگی، اور وہ جو نافرمانی کرتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کیسے غضب کی مستحق ہوگی۔ چند ایک احادیث سماعت کر لیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، حدیث مبارکہ ہے، جو شخص اس حال میں صبح کرتا ہے کہ وہ اپنے والدین کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار ہوتا ہے تو اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے ہوتے ہیں، اور اگر وہ ایک کا اطاعت گزار ہوتا ہے تو ایک دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ اور جو شخص شام کے وقت اس حال میں ہوتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہوتا ہے تو اس کے لیے دوزخ کے 2 دروازے کھلے ہوتے ہیں، اور اگر وہ ایک کا نافرمان ہے تو ایک دروازہ دوزخ کا کھلا ہوتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کی، خواہ اس کے ماں باپ اس پر ظلم کریں؟ فرمایا، اگرچہ وہ اس پر ظلم کریں، اگرچہ وہ اس پر ظلم کریں، اگرچہ وہ اس پر ظلم کریں۔ شعب الایمان۔ اس حدیث مبارکہ کو پڑھ کر ہمیں کچھ عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اگر والدین ظلم کرنے والے بھی ہوں تو ان کی نافرمانی پر اس کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور والدین جو اولاد پر بے شمار احسانات کر کے انہیں پالیں، اولاد کے نخرے ناز نخرے برداشت کریں، ان کی ہر ضرورت کو پورا کرتے ہوئے عمر کے اس حصے میں پہنچ جائیں کہ چلنے پھرنے اور کھانے پینے اور دیگر ضروریات کے محتاج ہو جائیں، تو جو اولاد ان کی نافرمان ہوگی کس قدر اللہ تعالیٰ کے عذاب کی مستحق ہوگی۔ رب کریم سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنائے، ان کی اطاعت اور خدمت بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور والدین کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔